اگر اس چوڑی کو پھانسی دے دیتا تو خدا کی قسم آج تیرا قرضہ اتر جاتا. ایسے ایسے نبی کے دیوانے جو پیشاب کرے تو سونا بنا دیں, لیکن اس وقت بنائیں گے جب تم جیسے ذلیل کمینے اس ملک کو چھوڑ دیں گے, جب ہماری غیرت جاگ جائے گی, جب ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی, پھر وہ نیک لوگ آئیں گے آگے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے انہیں اذن ہوتا ہے کہ تب تک تم نے ہلنا نہیں ہے جب تک میری اجازت نہ ہو. اور اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں وہ آسیہ نا ہماری بہن جو دونوں سالہ کے قبضے میں ہے, آفیہ صدیقی, وہ کہتی ہے مجھے سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار نے مجھے کہا تھا بیٹی رو نا, بیٹی رو نا, تیرے لیے کچھ نہیں ہے, یہ اس امت کی ازمائش ہے. اس امت کے جو 100 کنال پہ آستانے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے مریض وہ کہتے ہیں میرے مریض امریکہ میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, ترکی میں بھی ہیں, فلاں جگہ بھی ہیں, میرے مریض مجھے بڑے بڑے نذرانے بھیجتے ہیں. وہ خبیث, تو جس کا صدقہ تو آپ پیر بنا بیٹھا ہے, تو نے کبھی اس کے دین کی بھی بات کی ہے کہ نہیں کی؟ تو نے مریضوں کو کیا پھانسی لگانا سے مریضوں کو؟ تو سرکار نے فرمایا بیٹی تو رو نا, تو کامیاب ہو گئی ہے, امتحان اس امت کا ہے. اتنی بڑی امت ہو, ایٹمی طاقت بھی پاس ہو, 7.5 لاکھ فوج بھی ہو, اور دنیا کی سپر ہٹ فوج پاس ہو, اور اپنی بیٹی ہماری کے بہروں کے قبضے میں ہو. تو یہ ہمارا امتحان ہے. اور مولا حسین فرما گئے تھے, آپ نے معاشرہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھا گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. آج یہ ہمارے اوپر جو ظلم در ظلم ہو رہا ہے نا, اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جاگنا نہیں چاہتے, ہم ظلم کے خلاف اٹھنا نہیں چاہتے. جس دن ہم اٹھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی دن آ جائے گی. اگر 65 کی جنگ میں سارے اولیاء کرام باغوں میں پہنچ سکتے ہیں نا, تو آج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہے, آج بھی اللہ کی رحمت آ سکتی ہے, لیکن تمہیں ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں نہ تمہاری ووٹوں کی ضرورت ہے, نہ ہمیں تمہارے کسی اور ساتھ کی ضرورت ہے, نہ دین تمہارے ووٹوں کا محتاج ہے, نہ تمہارے ووٹوں سے دین آنا ہے. لیکن بات صرف اتنی یاد رکھنا, یہ آزمائش ہوتی ہے. اس نظام میں ہم سارے ووٹ بھی ڈال دیں تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. تو آپ نے دیکھا ہے پچھلی سیٹ شاہ صاحب کی جیتی انہوں نے ہم سے چھین لی. آپ نے دیکھا کراچی کے اندر جیتی ہوئی سیٹیں اعلان ہوا واپس لے لی, کیونکہ کفر کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. ہمیں پتہ ہے ووٹوں سے یہ دین نہیں آئے گا, ہمیں پتہ ہے ووٹوں سے ہم جیتیں گے نہیں, لیکن اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو چکھا کے اندر ڈالا گیا تو ایک کرلے نے دور کھڑے ہو کر پھونک ماری تھی, کرلے نے پھونک ماری تھی, اور چکھا اتنی بڑی تھی کہ 2 میل بھی کھڑے ہو تو اس کا سیک آتا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, میل 2 میل کھڑا دور کھڑا ہو کے اگر کرلا پھونک مارے تو اس کی پھونک سے کوئی آگ تیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوئی. لیکن اس کرلے کو سزا مل گئی. آج تک یہ حکم ہے, کرلی کو دیکھو پہلی ضرب میں مارو تو 100 نیکی ملے گی تمہیں. کس وجہ سے بھائی؟ یہ کرلی وہ تو نہیں ہے جس نے پھونک ماری تھی, لیکن اس کی نسل سے ہے. اس نے نبی کے ساتھ بدنیکی کی, اللہ کے خلیل کے لیے اس چکھا میں پھونک ماری, اس کی پھونک پہنچی بھی نہیں, اس کی پھونک سے نقصان بھی کوئی نہیں ہوا, لیکن اللہ نے اس کی نسل کو سزا یہ دی ہے. 4000 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں, آج بھی کرلی کو پہلی ضرب سے مارنے سے 100 نیکی ملتی ہے. اور ایک چڑیا بھی تھی وہاں پر, ایک چڑیا بھی تھی, وہ ساتھ ندی پہ جاتی, اپنی چونچ میں 1-2 قطرے پانی کے لے کر آتی, اور چکھا کے قریب نہیں جا سکتی تھی. جہاں تک اس کا زور لگتا, جہاں تک وہ پہنچ سکتی وہاں تک پہنچ جاتی اور وہاں پر پانی گرا دیتی. وہ پانی چکھا میں نہیں پہنچا. جتنی دفعہ گئی جتنی دفعہ ہی پانی چکھا میں نہیں پہنچا. اس کا پانی چکھا میں, ہمارا ووٹ کسی کام کا نہیں ہے, اس چڑی کا 2 قطرے کسی کام کے نہیں تھے. ہمارے ووٹوں سے دین نہیں آئے گا, ہمارے ووٹوں سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. مولوی کو ووٹ کیوں دیں, یہ کون سا جیتیں گے؟ چڑی پانی کیوں ڈالے, چڑھا کو بجھے گی, چڑی نے پانی کیوں ڈالا؟ بھائی بات سیدھی سیدھی ہمیں چڑی نے بتا دی, ہمیں جانور نے سمجھا دی. تمہارا کام ہے اپنا حق ادا کرنا. 2 قطرے پانی سے چکھا بجھے گی نہیں, چکھا بجانی ہے رب نے. جس کے لیے خلیل آگ میں گئے ہیں وہ رب جانے اور آگ جانے. اور کیسی بنا بھائی, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. رب نے صرف اتنا کہا, وہ جس کے لیے انہوں نے کئی مہینے تک آگ تیار کی تھی, کئی مہینے لگائے تھے,
بالن اکٹھا کرتے ہوئے کئی 100,000 من بال اکٹھا کیا تھا. میرے رب کا ایک حکم ہوا, ایک حکم. تو ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر لگی ہوئی رسیاں تو جل گئی, لیکن آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا. کرنے کو سزا مل گئی اور چڑی کو جزا مل گئی. آج اس چڑیا کو دیکھو تو 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. یہ چڑیا وہ نہیں ہے جس نے پانی ڈالا تھا, یہ اس کی نسل میں ہے. اس کی نسل کو سزا ملی نبی سے بغض کرنے کی, اس کی نسل کو جزا ملی نبی سے محبت کرنے کی. میرا تم لوگوں سے سوال یہ ہے, ہمارے ووٹوں سے, ہمارے ایک ووٹ سے دین غالب نہیں آئے گا, ہمارے ایک ووٹ سے مولوی نہیں جیتے گا, لیکن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو لگے گی نا. آج جو چوڑی کے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی لائن میں لگ جاؤ, اور جو غلام مصطفیٰ تھے جو نبی کے دین کے لیے گردنیں ڈالنے والوں کے ساتھ لگے تھے وہ بھی لائن میں لگ جاؤ.